شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ۔ ویسے تو ہم نے ان گنت ناکام عشق کیے ہیں، لیکن ہمارا پہلا عشق اس وقت ہوا تھا جب ہم عشق و محبت کے معنی تو کیا ہجے بھی نہیں جانتے تھے۔ ہماری عمر اس وقت 6 یا 7 سال رہی ہوگی اور ہم فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھے۔ کانوینٹ اسکولوں میں KG کے بعد جونیئر، سینئر ریپ اور پھر فرسٹ اسٹینڈرڈ ہوتا تھا۔ ہمیں ہماری کلاس ٹیچر مس راڈرکس بہت اچھی لگتی ہیں۔ سفید بلاؤز اور رنگین اسکرٹس میں ملبوس، دراز قد، خوبصورت چہرہ، سرخ و سفید رنگت، بس یہ سمجھیے کہ وہ بہت ہی دلکش لگتی تھی اور ہم انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے۔ جب وہ ہکری ڈکری ڈاک یا جیک اینڈ جل گاتے ہوئے اپنی انگلیوں سے ہوا میں دا ماؤس رن اوور دا کلاک کا اشارہ کرتی تو ہمارا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا اور گلا خشک ہونے لگتا۔ اٹینڈنس کے وقت جب وہ ہمیں فخر الدین کی بجائے فیکٹرڈن کہہ کر پکارتی تو ہمیں بہت اچھا لگتا۔ ایک دفعہ ہم نے پوچھا، مس پانی پیاؤں؟ کوئی جواب نہ ملا اور سبق جاری رہا۔ ہم سمجھے شاید سنا نہیں ہوگا، اس لیے اب کے کہا، مس پیشاب کے لیے جانا ہے۔ مسکرا کر کہنے لگی، ابھی بولتا پانی، ابھی بولتا پیشاب۔ ہم نے گھبرا کر کہا، مس جلدی میں منہ سے پیشاب نکل گیا۔ اس پر وہ پھر ہنس دیں اور ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ اکثر ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم شرارتیں کریں اور مس ہمیں سزا دے، نیل ڈاؤن کرائے یا دیوار کے ساتھ کھڑا کر دے یا کم از کم ڈانٹ ہی دے، لیکن وہ ہماری شرارتوں پر ہنس دیا کرتی تھی اور جبکہ دوسرے لڑکوں کو ایسی ہی شرارتوں پر سزا ملتی اور ہم ملول ہو جاتے۔ ہم دن رات مس راڈرکس کے بارے میں سوچتے رہتے اور گھر میں بھی والدین اور بہن بھائیوں سے مس راڈرکس کے بارے میں ہی گفتگو کرتے کہ آج مس نے یہ کہا، آج مس نے وہ کہا، آج مس سرخ اسکرٹ پہن کر آئی تھی، آج انہوں نے یہ پڑھایا، کل وہ ہم سے لٹل مس محفل سنیں گی، اس لیے تیاری کراتی۔ کچھ عجیب سے جذبات تھے، سمجھ سے بالا، ناقابل فہم، نہ جانے کیوں مس راڈرکس ہمارے دل و دماغ پر چھا گئی۔ اس وقت ہم ان جذبات کو کوئی معنی نہ پہنا سکے، لیکن اب ہم اتنے عرصے کے بعد بقول شاعر کہہ سکتے ہیں، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ اس وقت ہمارے جذبات تھے، وہ ہم نے من و ان بیان کر دیے۔ اب آپ کو اس کہانی کے انجام کا انتظار ہوگا، لیکن ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایسے واقعات کا حقیقی زندگی میں کیا انجام ہو سکتا ہے سب جانتے ہیں، لیکن نہیں انجام ہوا جسے ہم منطقی انجام کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال دن اسی طرح گزر رہے تھے، ہمارا عجب حال تھا، کھیل کود میں بھی دل نہیں لگتا تھا، ہاں بس مس راڈرکس کے دیے ہوئے ہوم ورک کو بڑے دل جمعی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسکول پہنچے تو دیکھا ماحول کچھ بدلا سا ہے، ایک تناؤ سا تھا، ٹیچروں میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی اور ہمارے لیے ناقابل فہم تھی۔ اچانک فرسٹ پیریڈ کے بعد ریسس کا اعلان ہو گیا، جو کہ ہماری سمجھ سے بالا تھا۔ معلوم ہوا کہ پرنسپل فادر پنٹو کے آفس میں سارے اسٹاف کی میٹنگ ہے، سینئر لڑکے بالخصوص میٹرک کے لڑکے ٹولیوں میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ریسس کے بعد اطلاع ملی کہ مس راڈرکس اسٹاف روم میں ہیں اور بہت ہی غصے میں لگتی ہیں۔ پورا دن وہ ہماری کلاس میں نہیں آئیں، بتایا گیا کہ گھر چلی گئی ہیں۔ دوسرے دن سینئر لڑکوں کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ میٹرک کے ایک اسٹوڈنٹ کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ مس راڈرکس بھی نہیں آئی، اگلا پورا دن بھی بے چینی میں گزرا اور ہم گھر آ گئے۔ تیسرے دن جب ہم اسکول پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج چھٹی دے دی گئی ہے۔ وجہ کسی اسٹوڈنٹ کی خودکشی تھی۔ بات کی اطلاع جو ادھر ادھر سے ملی ان سے معلوم ہوا کہ میٹرک کے ایک طالب نے مس راڈرکس کو کوئی خط لکھا تھا، جسے انہوں نے پرنسپل کو دے دیا اور اس لڑکے کو اسکول سے نکال دیا گیا، جبکہ مس راڈرکس نے ریزائن کر دیا اور اپنے ملک کو واپس چلی گئی۔ خودکشی کرنے والا طالب وہی تھا جس نے مس راڈرکس کو خط لکھا تھا۔ ہمیں اس واقعے کا شدید دکھ ہوا کہ مس ہم سے مل کر بھی نہیں گئی۔ ہم نے ابتدا میں یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم عشق و محبت کے ہجے بھی نہیں جانتے تھے، لیکن بعد میں غالب کے محبوب کی بے اعتنائیاں، میر تقی میر کے اشعار میں پنہاں عشق کی گہرائیاں،
آفتاب احمد شوق کی مثنوی زہر عشق اور اس کی مرکزی کردار ماجبین کی ناکامی عشق میں خودکشی، رومیو اینڈ جولیٹ کا اندوناک انجام، اوتھیلو اور ڈیزڈیمونیا کی بے جوڑ محبت، شادی اور پھر ایاگو کی رقابت میں لگائی گئی آگ سے پیدا ہونے والی ٹریجڈی نے ہمیں ان الفاظ کے ہجوں سے ہی نہیں بلکہ معنوں سے بھی آشنا کر دیا، اور وہ ہمت دے دی کہ اب ہم کئی ناکام محبتوں کے داغ سینے پر لیے پھرتے ہیں، لیکن اپنے بچپن کے پہلے عشق کی کسک آج بھی محسوس کرتے ہیں، اور بجا طور پر کہتے ہیں مس راڈرس نے ہماری وجہ سے اس نوجوان کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا جس نے ان کی بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر دنیا ہی کو ٹھکرا دیا۔ صحیح ہے۔